أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. پروردگار عالم ہوشیار کرتا ہے کہ آج اپنی زندگی کے اوپر ہو سکتا ہے کہ نازاں ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹوٹتے ہو، تنگی اور پریشانی کا دور ہو، اور دنیا بھی تمہارے اوپر انگلیاں اٹھاتی ہو. لیکن یہ آج کا اتار چڑھاؤ یہ بے وقت ہے. اصلی جو چھانٹنے والی چیز ہے، جو دن آنے والا ہے، اس کے بعد اور اس کے فیصلے کے بعد معلوم ہوگا کہ کون جیتا اور کون ہار گیا ہے صحیح معنوں میں. اور وہ دن ہے اذا وقعت الواقعہ. فرمایا گیا اس کو نہ بھولو، اور اس دن سرخرو ہونے کے لیے آج جو مہلت مل رہی ہے اس کو استعمال کرو، کہ وہ دن بہرحال آنے والا ہے جو فیصلہ کن دن ہے، جیت و ہار کو واضح کر ڈالے گا. وہ دن آگے رہے گا اور لیس لوقتھا کاذبہ. کوئی اسے روکنا چاہے وہ دن نہ واقع ہونے دو اور وہ دن نہ آئے تو فرمایا کوشش کر دیکھے. کسی کے بس کی بات نہیں ہے، وہ تو مالک نے طے کر دیا ہے کہ وہ دن فیصلے کا اچھی دن ہے، وہ آتے ہیں. اور وہی دن ہے خافضۃ الرافعہ. آج تم نے جیت اور ہار اور بڑائی اور انسان کی کمی اور ذلت کا فیصلہ کر دیا ہے اپنے پیمانوں پر. لیکن اصلی معیار جب قائم ہوگا تو قیامت کی جو گھڑی آنے والی ہے یہی رافضہ ہے اور یہی خافضہ ہے. یہ رافعہ بھی ہے اور خافضہ بھی ہے. آج جو سب بلندی کے مالک سمجھے جاتے ہیں، دولت والے، اقتدار والے ہیں، جن کی بات کے اوپر لوگ اپنے سر جھکا دیا کرتے ہیں، جس کے کہے پر چلتے ہیں، جن کی پکار کے اوپر لوگوں کے کام کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اس کی قتل بڑھتے ہیں. لیکن ان کا عالم یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنے مالک کو فراموش کر چکے ہیں، ایمان سے دور اور تقوی کی روش کو اختیار کرنے سے گریزاں ہیں. فرمایا وہ گھڑی آنے دو جب تمہارے پیمانے تمہارے معیار نہیں، جب اصلی پیمانے اصلی معیار قائم کیے جائیں گے. جب یہ گھڑی ہے اس دن یہ جو دنیا میں یہ سرکش اور سربلند دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، ان کا عالم یہ تھا کہ دن رات ان کی اڑان تھی، ان کی چلت پھرت تھی، ان کی زیب و زینت تھی، ان کا مال، ان کی طاقت، ان کی قوت اور ان کے شعرے تھے. فرمایا یہ ظالم دنیا میں انہوں نے سب کچھ حاصل کر لیا، اور اس کے بعد یہ گھڑی آئے گی خافضہ ہے ان کے لیے، وہ ان کو جھکانے والی اور ذلیل کرنے والی ثابت ہو. اور پھر ایک غریب پریشاں حالو، اگر تم غربت اور تنگ دستی میں مبتلا ہو، دنیا میں تمہاری کوئی عزت نہیں، کم نگاہی کے شکار ہو، جو دیکھتا ہے ہنس دیتا ہے، سمجھتا ہے کام ناکام ٹھہرے، یا تم ایسی زندگی کے مالک بنائے گئے ہو اللہ کی طرف سے کہ لوگوں رشک ہوتا ہے تمہاری قسمت پر، لیکن تمہارے اندر ایک معاملہ ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہو، اللہ کے دین کے
پھیلانے والے ہو اور اللہ کے دین کے راستے میں جو آتا ہے مصیبت پریشانی آزمائش اس کو برداشت کرنے کی کوشش کرتے ہو اور تمہاری نگاہ اس دنیا کے اوپر نہیں بلکہ تمہاری نگاہ گڑی رہتی ہے اللہ کے اس دن کی جس کا اس نے ذکر کیا ہے کہ جب ہم کامیاب کریں گے وہ گھڑی آئے گی جہاں وہ قافلہ ہے سرکشوں کو ذلیل و خوار کرنے کے بعد جہنم کی آگ کا ایندھن بنوا دے گی اور وہاں وہ رافیابی ہے کہ جن کی دنیا میں کوئی قدر نہیں تھی یہ جھوٹے پیمانوں پر جو ناپے اور تولے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ یہ ناکام یہ ہار گئے مالک فرماتا وہ گھڑی آئے گی اصلی پیمانے قائم ہوں گے اور اس گھڑی کے آنے کے بعد یہ صحیح معنوں میں جو دنیا میں کم سمجھے جاتے تھے اللہ اس دن ان کو بڑھائے گا اور سربلندی ان کو حاصل فرمایا اس سے پہلے آئے دنیا کے اوپر من مٹنے والوں تمہارے پاس زیادہ سے زیادہ اگر کچھ ہے تو ایک ملک ہے اور اس کے بعد اگر اللہ نے تم کو دے کے آزمایا ہے تو جانے سے باہر ہوئے جاتے ہو پورے نہیں سماتے حالانکہ وہ دن جو فیصلے کا دن ہے اس سے پہلے یہ سب ناقید ہو چکا ہوگا نیست و نابود ہو چکا ہوگا آج اگر امن کی بانسری بجا رہے ہو لیکن ایک دن وہ آنے والا ہے اگر تم اس وقت موجود ہوئے جاؤ مستقل کی بات کرتے وکالت ابا ہوا منبر وہ دن آئے گا اس دنیا کی وجہ سے یہ اللہ کے بندے مالک کو بھلا دیتے ہیں دنیا کی غلامی اختیار کر لیتے ہیں بس ان کے سامنے یہی ہے کہ کچھ مل جائے کچھ بنا لے اور کچھ ایسی سواریاں ہوں کچھ ایسے گھوڑے ہوں اور ایسے محلات ہوں کہ دنیا والے رش کرے اور ہماری قسمتوں پر ہم کو ناز ہو فرمایا اس سے پہلے اس دن آنے سے پہلے اس کی شروعات میں یہ ہوگا کہ یہ زمین کب ٹکا اٹھے گی اس کے اندر زلزلے آئیں گے اور یہ پہاڑ جو آسمانوں سے باتیں کرتے ہیں ریزا ریزا ہو کر ہواؤں کے دوست پر بکھر جائے اتنا وہ دن ہے اب اس کے بعد جو ہے قائم ہونے والی چیز ہے وہ قائم رہے گی اور جو دنیا میں تمہارے پیمانوں پر پوری اتری تھی وہ اگر اس دن اصلی پیمانوں پر پورے نہ اتری تو اس کی بربادی یہ ہے کہ پھر اس کو کبھی چین کا ایک لمحہ میسر نہ آئے گا میں وہ دن جب آئے گا تو اس طرح سے فیصلہ کن دن ہے اور اس دن مالک کا یہ ارشاد ہے کہ اس دن ساری انسانیت دو بڑے گروہوں میں بانٹ دیا جائے گا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا یہ دو بڑے گروہ ہوں گے ایک اس میں کامیاب لوگوں کا جس کے اندر دو درجات ہیں اور ایک ناکاموں کا جس کے اندر اور کوئی درجہ نہیں ہے بربادی کی انتہا نہیں ہے فرمایا تمہارا حال انسانوں جو تم آج اس دنیا کے پیمانوں پر اپنے کو ناپتے ہو اور حق و ناحق کی بجائے تم نے اپنے ہی پیمانوں پر فیصلہ کر دیا ہے ہار و جیت کا اس کے بجائے وہ دن جو آنے والا ہے اس دن ساری انسانیت کو لوگوں تین گروہوں میں بانٹ دیں گے ایک گروہ اس کے اندر اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة دو کامیاب جو گروہ ہیں وہ داہنے والے ہیں جو ایماندار تھے اللہ کی بات انہوں نے سنی تھی کھلے کانوں کے ساتھ دل نے قبول کیا تھا اور اللہ کی بندگی کے لیے انہوں نے اس راستے کو اختیار کیا تھا لیکن اس کے اندر بھی ایک تو وہ لوگ ہیں اصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة اور کچھ ایسے منحوس بد نصیب لوگ ہیں کہ ان کی منحوسیت اور بد نصیبی کا کیا پوچھتے ہو تو بتایا یہ تین گروہ ہیں دو کامیابوں کے اور ایک ہمیشہ کی ناکامی کا مالک
بن کے رہے گا، جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا، اور یہ سارا فیصلہ ہونے والا ہے اسی دنیا میں ایمان اور تقوی کو۔ اور یہ اصحاب الیمین کے اندر کامیاب ہونے والوں کے اندر مالک فرماتا ہے 2 گروہ ہم کر دیں گے۔ یہ سابقون السابقون اولئک المقربون، کہ ایمان لانے والے اور اللہ کو اپنا مالک مان لینے والوں میں بھی 2 گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ وہ ہے سابقون السابقون، کہ جو مانے گا مالک کو اپنا آقا، اپنی غلامی کا اس کو اقرار ہوگا، اور پھر اس کا ثبوت وہ دے کے رہے گا اس انداز سے کہ ہر مسئلے میں اللہ کی بندگی کی طرف سبقت کرے گا، جان اور مال، اوقات اور ہر چیز کی بھیٹ چڑھائے گا، اس لیے کہ مالک اس سے راضی ہو جائے اور مالک کے یہاں اس کو ایسا مقام ملے کہ جو مالک کے یہاں ایک پسندیدہ مقام ہے۔ فرمایا وہ سابقون السابقون، کہ جو اپنی جان کو، اپنے مال اور اپنی اوقات کو اللہ کی رضا کے لیے اس کی بندگی کرتے ہیں، اور بندگی کے جو 4 شعبے بتا دیے ہیں، ایمان، عمل صالح اور تبلیغ دین، اور اس راستے میں استقامت اور صبر کے ساتھ آخری انتہا تک جانے کی عزائم، یہ مالک نے فرمایا کہ جو ایسے ہیں کہ جس طرف بڑھتے ہیں اور اپنی جان لگا دیتے ہیں، اولئک المقربون۔ ہاں یہ ہے سب سے زیادہ عزت والے ہوں گے، سب سے زیادہ ایسے جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نشاور کرے گا۔ پھر مالک نے جو اس وقت لوگ موجود تھے مکے کے اندر اپنی جان لگا رہے تھے، اللہ کے راستے میں چھوٹے کھا رہے تھے، کچھ ہجرت کر چکے تھے، کچھ تیاری کر رہے تھے کہ ایمان کے لیے سب کچھ چھوڑ دیں گے، ثابت کر دکھائیں گے کہ ہم ایمان میں سچے، اور جو ہم نے زبان سے اقرار کیا ہے اس کے اوپر ہم ثابت قدم ہیں۔ تو مالک ان کی ہمت بڑھاتا ہے اور بتاتا بھی ہے کہ اگر تم نے اس ایمان کا حق اس انداز سے ادا کر دیا تو پھر ہم بھی وہ تم کو دے کے خوش ہو جاؤ گے، پھر تمہارے دل میں کوئی ایسی چیز باقی نہ رہے گی کہ تم سمجھو کہ ابھی کچھ کمی رہ گئی ہے، تم خود سرشار ہو جاؤ گے، تھک جاؤ گے۔ فرمایا یہ جو ہے یہ مقربین ہیں، اور ان کا اب ہمیشہ کا زمانہ گزرے گا، ان کا عیش کا زمانہ علی سرور موزونہ۔ اب یہ چاہے دنیاوی زندگی میں جھوپڑیوں کے رہنے والے ہوں، بدن پر ان کے چیخے بھی میسر نہ آتے ہوں، بال بچے ان کے چیخیں اور بلکیں، گھر والے بیمار ہوں تو سوائے اس کے کسی کے کام سے جا کر کچھ کر لے آئے، یا کچھ نہ ہو سکے، پیٹ کی آگ لگی ہوئی ہے تو سب کے ساتھ برداشت کر جائیں، اور کسی کے ساتھ سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا نہ کریں۔ فرمایا چاہے یہ ہو، اور یا اللہ نے ان کو دے کے آزمایا ہو اور اللہ کا حق صدق کے ساتھ انہوں نے ادا کر دیا ہو، تو فرمایا یہ ہے اب ان کی ہمیشہ زندگی گزرے گی علی سرور موزونہ، ایسے تختوں پر کہ جو زرنگار تختے ہوں گے، سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے تخت ہوں گے۔ بادشاہ ہیں، یہ بادشاہ زادے ہیں جنت کے، یہ وارث بنا دیے ہیں۔ متقین علیہا متقابلین، اور ان کی محفلیں ہوں گی، ان تختوں پر بیٹھیں گے، تکیہ لگا کر بیٹھیں گے، متقابلین ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے، محفلیں ہوں گی جنتیوں کے کی دوستداری کی۔ فرمایا اس انداز سے، اور یاد کریں گے ایک زمانہ یہ تھا کہ ایک بوریا بھی میسر نہیں تھا، لیکن اللہ نے یہ فضل کیا اور ایمان کے ساتھ پروردگار نے یہ برکت دی ہے کہ آج سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے تخت ہیں، اور یوں محفلیں جمی ہوئی ہیں مومنوں کی اور جنتیوں کی، علی سرور موزونہ متقین علیہا متقابلین۔ اور پھر یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین۔ اب ان کے غلام ہیں جن کے لیے قرآن فرماتا ہے کہ ان کی خوبصورتی اور جمال، حسن جمال کا یہ عالم ہو، اگر نگاہ پڑے تو ایسا معلوم ہو کہ جیسے موتی تھے
آبدار چند موتی کہہ دیے ہوئے کہ گرد و غبار سے وہ بچے ہوئے تھے کہ وہ باہر نکل پڑے ہیں اور پھیل گئے ہیں، جھلمی جھلمی کر رہے ہیں. یہ نبی صاحب نے فرمایا کہ جن کے غلاموں کا یہ عالم و حسن جمال جو اللہ فرماتا ہے جگہ جگہ قرآن میں، تو بتاؤ جو آقاؤں کے حسن جمال کا کیا عالم ہوگا، کچھ اندازہ لگاؤ. مالک یہاں فرماتا ہے عالم یہ ہے کہ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے غلام جو ہمیشہ ایک اٹھان سے اٹھائے گئے ہیں اور باقی رہیں گے لڑکوں کی شکل میں، اور یہ ان کے اشاروں کے پابند ہوں گے. باقواب و اباریق، مشروبات کے لیے کہ جام بھی ہوگا ان کے ہاتھ میں اور سراہیاں بھی ہوں گی جس سے پلایا جاتا ہے. وقاسم من معین، اور جنت کے ایسے مشروب جو دل کی ٹھنڈک اور لذتی لذت ہے، ان کے کاسے لے کر جام و صبح کے ساتھ یوں پھر رہے ہوں گے یہ کھانے پینے کے لیے. مالک فرماتا ہے ہمیشہ کے لیے یہ انتظام ہوگا بیٹھک یوں اور ہم جلیسی اس طرح سے. اور پھر یہ مشروبات ان کو قیاس نہ کرو، دنیا کی شرابوں پر بدمزہ بھی ہے لیکن دنیا کیسے ٹوٹ کی دیکھتی ہے اس کو. فرمایا یہ جو مشروب ہیں ان کے اندر خالص لذت ہے، اس کے اندر یہ قوابی و اباریق و قاسم لا یصدعون عنہا ولا ينزفون، خالص لذت ہے ان مشروبات کو یہ جنتی اپنے تختوں پر بیٹھے ہوئے استعمال کریں گے، لیکن دنیا کی یہ ظالم شراب کی طرح سے یہ نہیں ہوگا کہ خمار اترا اور سردر شروع ہو. ولا ينزفون کہ پینے کے بعد اب انسان دنیا میں چڑھا گیا ہے کچھ جام اور اس کے بعد اس کا حال یہ ہے نہیں پہچانتا ہے کہ بیٹی کون ہے اور ماں کون ہے. فرمایا نہ ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ان کا دماغ معاف ہوگا اور نہ ان کی ہوش و حواس مختلف. تو یہ اندازہ مالک پیش فرما رہا ہے کہ یہ دن آنے والا ہے. اس دن کے لیے اگر یہ چاہتے ہو کہ یہ عیش تمہارے حصے میں آئے تو پھر روش وہی ہے اللہ کی بندگی کی، اللہ کی غلامی کی، اللہ کی طرف دعوت حق دینے کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی آخری حد تک. کبھی زبان کی کوشش ہو رہی ہے، کبھی مال لگایا جا رہا ہے، کبھی اوقات میں کیے جا رہے ہیں کہ قلم کی جنبشیں ہیں، اور کبھی چوٹے کھا کر سہلا لی گئی اور اس کے بعد جم کے رہنے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ ہجرت کے مقام آواز دینے لگے، اس پر لبیک کہی گئی اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کی جو آخری بازی کھیلنے کے لیے اذان کے ساتھ کمر کس لی گئی کہ اللہ کے دین کو غالب کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان، اپنے مال اور اپنے سر کا بھی نذرانہ پیش کرتے تھے. تو مالک اس طرح سے قرآن میں جگہ جگہ اس طرح سے لوگوں کو اپنی نعمتوں کا شوق دلاتا ہے کہ یہ کچھ ہے. اور وہ لحم طیر مما یشتہون و حور عین کا مثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون. یہ تو پینے کا ذکر فرمایا گیا اور اس کے بعد فرمایا کھانے کے لیے لوگوں کو مرغوب ہوتا ہے گوشت اور پرندوں کا گوشت خاص طور سے. فرمایا جس طرح کرتے ہیں جو خواہش ہو، جس انداز کا ان کا مطالبہ ہو، یا دل میں خالص کروٹ لے لے، خواہش کروٹ لے لے تو پروردگار عالم کی طرف سے وہ مہیا ہو جائے گا. یہ غلام اللہ کر حاضر کرتے فرمایا وہ حور عین، اور مردوں کے لیے یہ ہے جن کے ایسے ساتھی ہوں گے کہ ان کے حسن و جمال کا کیا پوچھنا، اور ان کی مثال مالک نے دی ہے. ان کی مثال کو سمجھ لو
کہ لولو المکنون جیسے کہ طے کیے ہوئے آبدار موتی ہوں، اور اگر وہ کہیں کھل جائیں تو رات سے باہر نکل آئے تو جو چمک ان میں پیدا ہوتی ہے اس کے اوپر قیاس کرو، صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ کوئی انسانی ذہن ہے ان چیزوں کا تصور نہیں کر سکتا۔ اور حدیث میں بھی یہی بات آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی حدیث میں بیان فرما دیا کہ مالک فرماتا ہے عادت العبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر اقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، رواه البخاری ومسلم۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اپنے ان جیالوں کے لیے، جوان مردوں کے لیے، وفاشار جانثاروں کے لیے، یہ بات کے دھنیوں اور قحط اس پر جم جانے والے یہ انسان پیشاؤں کے لیے مالک فرماتا ہے کہ ہم نے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہے کہ جن کا نظارہ نہیں کیا کسی آنکھ نے، ولا اذن سمعت، اور کسی کان میں ان نعمتوں کی بھنک نہیں پڑی ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی کے دل کے اوپر ان چیزوں کا تصور بھی سایہ نہیں ڈال سکتا۔ اور پھر نبی صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی شہادت چاہتے ہو، قرآن میں بھی اللہ نے یہی بات بتائی ہے، اس کی تفصیل میں نے بیان کر دی، اور وہ یہ ہے فلا تعلم نفس، کہ کوئی جان نہیں جانتی ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ اللہ نے ایمان کے بدلے میں اس کی آنکھوں کے ٹھنڈک کا کیا انتظام کر لیا ہے، جزاء بما كانوا يعملون، کہ جو دنیا میں وہ کرتے آئے تھے اللہ کیسے ان کو بدلہ دے گا۔ اور پھر بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو نعمتیں میں نے ابھی بتائی ہیں یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کا اللہ نے نہ میری زبان کے ذریعے سے ذکر فرمایا ہے، نہ قرآن میں قرآن، اور میری حدیث میں جو نعمتوں کا ذکر آیا ہے یہ ان کے علاوہ ہے، باقی جتنی قرآن و حدیث میں وہ بھی بے انتہا چیزیں ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے ان کے لیے مالک فرماتا ہے جزاء بما كانوا يعملون، تو یہ ہونا ہے، اور یہ کام بھی وہی ہے کہ اللہ کو اپنا مالک مان کر کے یہ ثابت کر دے کہ اللہ کا میں بندہ ہوں، اور اپنے مالک کی خوشی کے لیے یہ جان اور مال جو اس نے امانت رکھی ہے میرے پاس جنت کے بدلے میں اس امانت کی خیانت نہ کروں۔ تو مالک نے ایک مسئلہ بھی یہ بیان کیا کہ اللہ کی راہ میں جو آگے سب سے بڑھ جانے کے لیے اپنی جانیں لگاتے ہیں، اب ان کی زندگی کا نقشہ یہ ہوگا حور کامثال لؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون، اور پھر بتایا کہ یہاں اس دنیا کے اندر آج میرے یہ بندے ہیں، یہ مقربین ہیں، یہ جانثار، یہ اپنی ہر بات کو میرے اشاروں پر قربان کرنے کو تیار ہے، میرے راستے میں اپنی جان بھیج دینے کی ہمت رکھتے ہیں۔ فرمایا یہاں کہیں ایک شرک کی آواز آئی، کلیجہ ان کا جل اٹھا، کبھی باطل پرستوں کے جھنڈے دیکھے انہوں نے، کبھی تاغوت کا تخبیچہ دیکھا، اور شیطان کی نعرے لگائے جا رہے تھے، کہیں گالیاں ہیں، کہیں فریب کاری کی باتیں ہیں، کہیں نعمتیں ہیں۔ فرمایا اس ماحول کے اندر یہاں سب کچھ ہو رہا تھا میرے بندوں کے ساتھ، لیکن اب ہمیشہ کی لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، اب یہ باتیں کبھی دل کو پریشان کرنے والی، اب اس ماحول میں، اس بادشاہی میں جس کے لیے مالک نے فرمایا جن کی بادشاہت اور وسعت کا عالم یہ ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، کہ ان جنتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے، ایک ایک جنتی کا یہ حال ہوگا، اس کی بادشاہت کا یہ حال ہے۔ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ محلات جو مالک نے فرمایا ہے ان کی کیفیت ایک سمجھ لو کہ جنتی کا ایسا محل بھی ہوگا کہ جو ایک موتی سے تراش کر بنایا گیا ہو، اور اس موتی
کہ محل کا حال یہ ہوگا کہ جنت کی زمین سے وہ 60 میل بلند ہوگا۔ اب جو اتنا اونچا محل ہے اس کی چوڑائی اور لمبائی بھی خیال کیجیے۔ پھر اس کے اندر فرمایا یہ جنتی ہے، اس محل کا بھی انتظام جہاں بھی بیٹھا ہوگا اس کے اشارے پر ہوگا، ہر بات سے باخبر رہے گا اور اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرے گا اس کے۔ اور یہ ماحول بتا دیا، فرمایا اس کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، بات سمجھ بھی گئے، مومن بھی ہیں، اور ایک حد تک وہ اللہ کی راہ میں بڑھتے بھی ہیں، لیکن ان کا درجہ مقربین کے مقابلے میں یہ نہیں کہ پوری طرح سے انہوں نے اپنی توانائیاں لگائی ہوں، کچھ کمی رہ جاتی ہے، کچھ پیچھے ہیں، لیکن مالک ان کی بھی قدر کرے گا۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً وَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ۔ اس نے کہا تھا سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ۔ مقربین کے لیے اللہ نے فرمایا نبی انبیاء کے زمانے میں، ان کے قریب کے زمانے میں یہ مقربین کی ایک بڑی تعداد ہے، لیکن آہستہ آہستہ زمانہ گزرتا ہے، وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، یہ آہستہ آہستہ سے ان میں کمی آتی جاتی ہے جتنا رسالت سے دور ہوتا ہے۔ یہ بالکل غائب نابود ہو جائے یہ نہیں ہوگا۔ پھر یہاں بتایا گیا کہ جو اصحاب الیمین ہے سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین، شروع کے زمانے میں بہت ہوتے ہیں اور بعد کے زمانے میں بہت ہو جائیں گے، اور ان کا جو نمبر 2 ہیں کامیاب ہونے والوں میں، ان کا حال سنیے۔ وہاں کا اگر سوری موضوع یہاں آتا ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، یہ داہنے ہاتھ والے جو تیسرے نمبر کے ہیں، کیا پوچھتے ہو ان کی خوش نصیبی میں؟ اللہ سوری مرفوع۔ اب اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی سدر مخضود، یہ پھلوں کے اندر، باغات کے اندر یہ ہوں گے۔ سدر یہ بیری کا جو درخت تھا وہ عربوں کے یہاں یہ پھل بہت ہی قیمتی مانا جاتا تھا۔ فرمایا بیری ہوگی، پھل ملے گا، درخت ہوگا، لیکن مخضود، اس کے اندر کانٹے نہیں ہوں گے۔ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، اور ہر طرف چشمے ابل رہے ہوں، اور تلہم منضود، اور تہ بتہ تیلوں کے باغات ہوں گے جن کے پھل سے یہ خود دوسروں کی ضیافت بھی کریں گے، اور ان کی مجلسوں کے اندر وہ استعمال کیے جائیں گے۔ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور ہر طرف ٹھنڈے سائے پھیلے ہوئے۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور کیا پوچھتے ہو، پھلوں کی انتہا نہیں ہے، لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، نہ تو وہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ممنوع۔ جب کوئی چاہے جنتی اصحاب یمین میں سے حکم دے دے یا خواہش کر دے تو یہ نہیں سننا پڑے گا کہ وہ ختم ہو گئے، اب آپ نے اپنا حق، اپنا حصہ حاصل کر لیا۔ وہ فرش منشور مرفوع، فرمایا ایسے اونچے اونچے یہ بستر اور بیٹھنے کی جگہ ہوں گی، بلند و بالا آسمانوں سے باتیں کرنے والے ان کے فرش ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ انا انشاناہن انشاء، اور ان کے ساتھی ہوں گے جن کو ہم نے خاص انداز سے اٹھان کے ساتھ اٹھایا، اور وہ ہوں گے انا انشاناہن انشاء وجعلناہن ابکارا عربا اترابا، اور ہم نے ان کو ناقد کھڑا اور قوانی بنایا ہے۔ جیسے سورہ
زیمان میں آتا ہے لا یتمسنا انسم ولا جان، کسی نے، انسان نے یا کسی جن نے ان کو ہاتھ میں لگایا ہوگا۔ تو یہاں فرمایا گیا انا انشاناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، ہم نے ان کو خاص انداز سے اٹھایا ہے، ابکارا بنایا ہے، ناقد خدا ہے، کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اس سے پہلے ان خالص جنتوں کے لیے ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا ہے، اور عربا اترابا۔ عالم یہ ہوگا کہ عشوہ ترازی میں حسن و جمال کے ساتھ پھر یہ عالم ہوگا کہ ان کی ایک ایک چیز دل کو موہ لینے والی ہوگی، اترابا عربا اترابا، اور ہر جنتی کے مطابق عین اس کی پسند اور اسی کی مثال ہوگا جو اس کا جوڑا ہوگا۔ فرمایا یہ انداز ہے جو اللہ کی بات کو مان کر اللہ کی طرف سبقت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ اور بات ہے کہ مقربین کے درجے کو نہیں پہنچ پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی بھی قدر کرے گا۔ مالک جاننے والا ہے کس کے اندر کتنی طاقت ہے اور کتنی قوت ہے، پروردگار نے اسی لحاظ سے مقرر بنایا۔ فرمایا ایک مختصر سا نقشہ پیش فرمایا ہے کہ یہ نعمتیں ہیں جو کبھی ختم نہ ہوگی، ہر لمحے بڑھتی جائیں گی، اور بتایا گیا کہ مل کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ان کے لیے چند دنوں کی دنیا کی بات ہے، قربانیاں کی ہے، اور اس کا بدلہ مالک کی شاندار انداز سے دینے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گا صاحب الشمال ما صاحب الشمال، باقی جو اللہ کی بات کو نہ مانے، رد کر دے، جو کافر اور مشرک بنا رہے، خالص دنیا کا متوالا اور دنیا کے اوپر اپنی جان اور مال کو پھراتا، یہی کا اتار چڑھاؤ اس کی نگاہ میں ہو، کامیابی اور ناکامی یہی اسی زندگی کو سمجھتا ہو، اسی کے اندر کامیابی ہے اور ناکامی ہے۔ فرما یہ بھی ہے اس نے عیش کیا ہے، اس نے تخت شاہی پر قدم رکھا ہے، اور لوگ ہٹاتے رہے ہیں، نہیں ہٹا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی اس کو للکار سکے، لیکن بہرحال جب اللہ نے اٹھایا ہے تو تب چھوڑنا پڑا۔ بات اللہ کی تجویز کے سامنے آئی تو فرعون کی طرح سے کفر گیا، یا قارون کی طرح سے کہنے لگا کہ یہ سب کچھ ہے، یہ میرے ہاتھ کا صلہ ہے، اور یہ ثمرہ ہے، یہ میرے علم اور میری طاقت کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ فرمایا ایک اور بھی ہے، اللہ نے دے کر آزمایا ہے، یہ نہیں دیا ہے، لیکن وہ اللہ کو بھلا چکا ہے، اللہ کے دین کی بجائے اللہ کے دین کا دشمن ہے، اور اس کا پرچارک ہے۔ یہ اصحاب الشمال ہے، یہ بائیں ہاتھ والے ہیں، جہنم کے ایندھن بننے والے۔ فرمایا واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم، ان کی بدقسمتی کو کیا پوچھتے ہو؟ زندگی کا موقع دیا، کچھ کرنے کی ان کو مہلت ملی، حق و ناحق ان کے سامنے آ گیا، بات سمجھ بھی گئے، مالک فرماتا دل نے یقین بھی کر لیا، لیکن دنیا کے ساتھ جو لگاؤ اور لگاوٹ تھی اس سے مجبور رہے، اسی کے اوپر ریچھ مرے، اور پھر آگے بڑھے۔ تو جنہوں نے ان کو آخرت یاد دلائی ان کے دشمن بن گئے، اور اللہ کے دشمنوں کے بہت بڑے حامی، اور ان کی علمبرداری کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر آگے بڑھنے لگے۔ فرمایا یہ بھی مریں گے، یہ بھی اس دن جو کامیابی اور ناکامی کا دن ہے وہاں پہنچیں گے، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ سمیع و حمیم، جہاں جہنم کی آگ اور لپٹیں ہیں وہاں پر جلتی ہوئی ہوائیں چل رہی ہوں گی،
اور گرم پانی کے چشمے ابل رہے ہوں گے حمیم، بس دلی میں یہ، اور وہ دیکھیں گے سایہ ہے، اور اس خیال سے کہ وہاں سائے میں کوئی ٹھنڈک ہوتی ہے وہاں جائیں گے، مالک فرماتا وہ سایہ نہیں بلکہ وہ بھی آگ کا سایہ، لا بارد ولا کریم، اس میں ٹھنڈک کہاں؟ اور وہاں عزت کے مقام تو وہ ہوتے ہیں ان ٹھنڈک اور سائے میں وہ بیٹھتے ہیں جن کی عزت ہو، یہ تو ذلیل و خوار ہے، اب ان کو سایہ کہاں ملے گا؟ سایہ کے اندر بھی جائیں گے تو آگ برسے گی، اور یہی حال ہے ہوا ٹھنڈک۔ بات کیا تھی؟ انہم کان قبل ذالک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، یہ وہ لوگ تھے کہ اللہ نے ان کی اکثریت کا عالم یہ ہے پروردگار نے ان کو دیکھ دے کر آزمایا تھا، اور یہ مترفین میں شامل ہو گئے، اور مترفین وہ ہوتے ہیں جو نعمت کو اپنا حق سمجھیں اور اس کے بعد اسی دنیا کے اندر ریچھ بنے، پھر کوئی قید ان کے سامنے آ کر رکاوٹ بنے اور ماننے کو تیار نہ ہو، اپنے نفس کو جو الہ بنا لے اور دنیا کی بندگی کرنے کے لیے اس کے سامنے جھک پڑے، اس کے اوپر اپنی جان کو بنا کرے۔ یہ جو عیش و آرام میں ہوتے ہیں قوم کے یہی تین گروہ ہیں جن کو ملا کہا جاتا ہے، یہ مترفین میں بھی یہی شامل ہے کہ جو اقتدار کے مالک ہوں اور جو مال و دولت کے مہاجن ہوں اور جو دینداری کے روزگار کے اندر کامیاب ٹھہرے ہوں اور برہمیت کا جامع کبھی پہنے اور کبھی عالم کا روپ دھارنے کے بعد دنیا کو برباد کریں، فرمایا یہ متقین تھے، اور یہ دنیا کو خالص اصل سمجھنے کے بعد پھر اللہ نے جو دیا تھا ان کو اس کو اس طرح سے اڑاتے تھے کہ خالص اپنا دل خوش ہو جائے، کوئی قید اللہ کی کوئی پابندی ان کو گوارا نہیں۔ اور اس لیے یصرون علی الحنث العظیم کہ ان کو اصرار تھا اس بدترین گناہ کے اوپر، وہی شرک کے اوپر یہ جمے ہوئے تھے، ان کو کوئی بتلانے والا خیر خواہی کے ساتھ ان کو نصیحت کرتا تھا تو اصرار کرتے تھے کہ نہیں یہی بات ہے، اس سے رکھو، اور پھر دلیل میں کہتے تھے اگر تم کہتے ہو کہ نہیں یہ جو دین ہے جس کو توحید کے نام سے ہم پیش کر رہے اس کو قبول کرو تو اس کے بعد پھر ہمیشہ کی جنتیں ہیں وہ تمہارا مقام ٹھہرے گی، تو فرمایا رد کرنے کے لیے جب ان سے یہ کہا جائے آخرت کا کبھی ان کو دھڑکا دلایا جائے تو ان کا عالم یہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ اگر وہ آخرت کا ڈراوا دیتے ہو اور تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ مردے جو زمین میں پڑے ہوئے ہیں جن کی ہڈیاں گل چکی، جن کی کھال کا پتہ نہیں ہے، جن کا وجود اب باقی نہیں رہا، زمین نے چاٹ لیا ہے، ہمارے باپ دادا گزرے ہیں، نسلیں گزر گئی، کیا آپ کا یہ فرمانا یہ ہے کہ یہ پھر سے زندہ کیے جائیں گے اور پھر اسی ایمان اور تقوی کے معیار پر ان کی انتہا ہوگی اور آزمائش ہوگی اور یہ جہنم کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے؟ تو مالک فرماتا یہ وہ تھے کہ ان کو اگر کبھی آخرت کا دھڑکا دلایا جائے، یاد دلانے کی کوشش کی جائے تو کہتے تھے لے آؤ ہمارے باپ دادا کو، اگر تم سچے ہو جو مٹی میں مل گئے ہیں۔ تو مالک نے فرمایا ان سے کہہ دیجیے کہ تم اور تمہارے ایسے سب ظالموں وہ دن آنے والا ہے کہ پروردگار عالم کا فرمانا یہ ہے کہ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ والآخرين لا مجموعون إلى يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون آكلون من شجر من زقوم فمالئون منه البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم جهنم۔
تو مالک فرماتا ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آخرت کا دن آنے والا ہے تو یہ جھٹکے کے ساتھ اپنے سر کو ہلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا وہ دن آنے والا ہے تو لے آؤ ہمارے باپ داداؤں کو جو مر چکے۔ تو مالک فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ ظالموں، جھٹلانے والوں، اللہ کے راستے کو چھوڑ دینے والوں، تمہارا وہ دن آ کے رہے گا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد اپنا فیصلہ سنو گے، اور اس کے بعد پھر زقوم کا وہ درخت ہے جس کے لیے مالک نے فرمایا ہے کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، کہ مالک نے فرمایا کہ تم کو اے مجرموں آج اللہ کو بھلا دو، اللہ کے دین کے ساتھ تمہارا یہ دشمنی کا سلوک ہے، اس کو قائم رکھو اور پھر تم کو کھانے کو ملے گا۔ یہ کھانا ہے زقوم کا، اور پھر بھوک کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ مالک فرماتا ہے کہ پیٹ بھر کے اس پر گریں گے، آگ لگا دے گا وہ، اور جب پیٹ کے اندر پہنچے گا تو اس طرح سے جوش مارے گا جیسے کہ ہانڈی میں پانی جوش مارتا ہے ابلنے کے بعد۔ تو مالک نے فرمایا تمہارا ہمیشہ کا کھانا یہی ہے، فشاربون علیہ من الحمیم، اور جب یہ زقوم کھانے کے بعد پیٹ میں آگ لگ جائے گی، کلیجہ جل اٹھے گا تو پانی کی طرف بڑھیں گے، اور پانی ان کو جو ملے گا وہ حمیم کا پانی ہے جو چہرے کو بھون ڈالے گا۔ اور مالک نے جگہ جگہ پر بیان کیا ہے پیٹ میں اگر اتر جائے تو سینے کو چیر کر اپنی کو کاٹ کر باہر نکال دے گا، اور کھال پر پھیل جائے تو اس کو پگھلا کر مون کر دے گا۔ لیکن مالک یہاں فرماتا ہے کہ پیاس کے ان کے یہ عالم ہوگا کہ اس پانی کو پیئیں گے شرب الہیم، اس طرح سے پیئیں گے جیسے پیاسے اونٹ ہوتے ہیں ریگستان پر چلنے کے بعد جب پیاس کی انتہا نہ رہے اور پانی کہیں مل جائے تو اس طرح سے ٹوٹ کر گرتے ہیں، ورنہ اس طرح سے ایسی آگ لگی ہوگی کہ یہ جو حمیم ہے اس سے ان کو امید ہوگی کہ شاید یہ کچھ آگ کو کم کر دے۔ فرمایا ھذا نزلھم یوم الدین، یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی اور یہ ضیافت ہے وہ قیامت کا دن جو آنے والا ہے اس کے بعد سے یہی کچھ ہوگا۔ تو یہ تینوں باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آ گئی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہیں کسی انداز سے مالک کوئی بات کہے وہاں یہی بتاتا ہے کہ اصلی چیز وہ آخرت کی کامیابی یا ناکامی ہے، اور یہ کامیابی اور ناکامی یہ منحصر ہے اسی دنیا کی زندگی میں اللہ نے جو مہلت عمر دے کر عقل و ہوش کے ساتھ خیر اور شر دونوں کی راستوں کو بدلا دیا ہے۔ اب اس کو اختیار کرو، تمہارے دل میں آئے تو یہی دنیا ہے، اس کے اوپر مٹے رہو اور زندگی اسی کے اوپر گزار دو یہاں تک کہ سانس ابھر جائے، اور پھر یہ انجام دیکھ دو کہ حمیم ہو اور زخم تمہاری گزرائی کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے وہ تمہارا حصہ بنے، اور یا پھر ہمت اللہ اگر توفیق دے تو مقربون کی طرح سے کہیں سے ہو، غربت میں ہو، تنگی میں ہو، پریشانی میں یا عیش کا زمانہ ہو، پھر اللہ کا حق پہچان لو، ایمان کی قدر تمہاری نگاہ میں ہو جائے کہ ایمان کے کیا معنی ہیں، اللہ کی غلامی کیا ہوتی ہے، مالک کے تقوی کا کیا انداز اختیار کرنا چاہیے، اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کا کیا مقام ہے۔ پھر وہ سمجھنے کے بعد پھر اپنے اوقات کو بھی سمیٹو، اپنے مال کو بھی جمع کرو اور اپنی قوتوں کو بھی، اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں سب سے پہلے یہ جو اپنے سینے میں جو نفس بیٹھا ہوا ہے شیطان کی بات کے اوپر کام کرنے والا، سب سے پہلے اس کو رام کرنا ہے، اس کو سیدھا کرنا ہے، اس کے اوپر پابندیاں ہیں، اور اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کو ہر بات کی ہماری خبر ہے، دل کے ایک ایک وسوسے تک سے وہ واقف ہے، اور اسی کے پاس جانا ہے، تب بھی ایمان کے اندر خلوص اور اعمال کے اندر ریاکاری سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور یہ تو اپنی ذات تک ہے، پھر اپنا ماحول ہے، جو اپنے بال بچے ہیں، اپنی بیویاں ہیں، اپنا عزا اقارب ہے، اپنے محلے والے ہیں، اور پھر یہ ساری انسانیت ہے۔ پھر ان پر ترس کھا کر بجائے اس کے یہ اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے دوسروں کو ذلیل کافر اور مشرک سمجھ کر صرف ان کی توہین اور اپنے دل کے اطمینان کے لیے کوئی میدان میں نکلے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلانے کے اندر انتہائی شدت اختیار کرے،
لیکن اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ ایک زمانہ تمہارا بھی تھا جب تمہیں اللہ نے توفیق نہیں دی تھی، تو اس زمانے کو بھی یاد کرو، اور آج جو آج بھولے ہوئے ہیں ان کے اوپر اپنی بڑائی جتلانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے حکم دیا ہے ان کی خیر خواہی میں اور اپنی آگ کو بجھانے کے لیے ان کے سامنے اس طرح سے بات پیش کرو کہ سمجھنے کے موقع ملا۔ اور باقی یہ کردار اور جو نفس ہے اس کے بہکاوے اور اس کے بہلاوے میں نہ، اور پھر یہ کرتے ہوئے یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ایک ہی ذمہ داری تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مالی فرمایا، اصلی ذمہ داری هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، کہ ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، لیکن آخری ذمہ داری ان پر یہ ڈالی ہے کہ اپنی طرف سے اپنی جان اپنے مال کی توانائیاں لے کر آخری حد تک جانا کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے اور پروردگار کے خلاف جو شیطان کا دین ہے اس کا جنازہ ہو۔ باقی کچھ پرواہ نہ کرنا، مشرک راستے یہاں پر ہر راہ میں رکاوٹ بنیں گے، تو لو کر یہ جلے، یہ اپنے انگوٹھے اپنی انگلیاں چبا ڈالے اور سب کچھ کر دیکھیں، ان کی پرواہ نہ کرنا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے اللہ کی کتاب سے، اور اس کے بعد فوراً آ گیا کہ دیکھا جب تم نے دیکھ لیا کہ تمہارے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی ذمہ داری یہاں تک جانا ہے، تو اس کے بعد تم اپنی بھی خیر مناؤ، ایمان کی اگر اقرار کرنے والے ہو تو یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ تو تمہارے لیے یہی ہے، جب سمجھ گئے ہو تو عذاب علیم سے بچنے کے لیے، بڑے درجات مقرب بننے کے لیے نہیں، عذاب علیم سے بچنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، بات صاف ہو گئی ہے، ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے بعد جہاد کرو اللہ کی راہ میں جان اور مال سے۔ تو مالک نے فرمایا دنیا میں بھی تم کو وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، تو جنتوں کے علاوہ جو ہمیشہ کی تمہاری بادشاہت کی جگہ ہے، ہم اس دنیا میں بھی تم کو غالب کرتے رہیں گے، بادشاہت سے نوازیں گے، سرفرازی اور کامرانی تمہارا ہم مکمل کر دیں گے۔ تو یہ ہمارے سامنے آج اس دنیا کی ذلت جو ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب کے ساتھ جو دنیا سلوک کر رہی ہے، یہ اس سے آپ قاطع نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کر آئے تھے وہ یہی بات تھی کہ اللہ کو اپنا اکیلا مالک مان کر ثابت کر دکھاؤ کہ تم نے اللہ کو اپنا اکیلا مالک مانا ہے۔ پھر اس کے بعد جو راستے میں رکاوٹیں آئیں ان کا مقابلہ کرو صبر کے ساتھ، اور پھر ہمیشہ کا عیش تمہارے قدم ٹوٹے گا۔ اسی لیے ایک مختصر کی حدیث کے اندر پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی بات مجھے بتا دیے مختصر کہ پھر میں اور کسی سے پوچھنے کے لیے مجبور نہ ہوں، بس آپ کے مختصر بات آپ نے کہی کہ کل آمنت باللہ ثم استقم، ایک جملے میں کہ تم دل کی گہرائیوں سے سوچ سمجھ کر یہ کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، مالک کا میں بندہ ہوں، کسی اور کی بندگی نہ کروں گا۔ اور اگر تم نے یہ کہا ہے دل کی گہرائیوں سے اور تم نے عمل سے یہی ثابت کرنے کی کوشش کی، تو اس کے بعد پھر ساری دنیا سے ٹکراؤ ہوگا، اور پھر اللہ سے توفیق مانگ کر جمے رہنا جہاں تک کہ سانس رہے، آنکھیں بند کر رہیں اور ہاتھ سینے سے لگ جائے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے آپ کے سامنے، یہ ساری زندگی گزر رہی ہے، کل جو ہم نے کھایا تھا آج یاد نہیں، جو پہنا ہے وہ ہم پھاڑ اتارا ہے، کتنے غم گزرے ہیں، ہو سکتا ہے بعض کی کھٹک باقی ہو، کتنے غم ہیں اس کو بھول گئے، خوشیاں تو اس رفتار سے جاتی ہے جیسے ہواؤں کے دور پر ہو رہی ہیں، لیکن اصلی چیز جو آنے والی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ دن ہوگا کہ چہرے اترے بھی ہوئے ہوں گے اور مالک فرماتا ہے کہ کھل رہے ہوں گے اور ان کے اوپر حسن و جمال کی بارش ہو رہی ہوگی۔ اللہ اس دن کامیاب کرے کہ جس دن کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے، اور اس کامیابی کے لیے آج توفیق ملے۔ اپنے کو لہٰذا واستغفر اللہ لی ولکم السلام۔ یہ ابو داؤد میں بھی ہے اور جو امام احمد بھی لائے ہیں،
یا گاڑی اصل میں یہ سوال یہ ہے کیا امام کے پیچھے چاہے امام قرات آواز کے ساتھ کر رہا ہو یا خاموشی کے ساتھ، تو آپ کا دریافت کرنا یہ ہے کہ جو مقتدی ہے اس کے اوپر بھی قرات لازم ہے، پڑھنا لازم ہے یا نہیں؟ تو حدیث میں جو متفق علیہ حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ لا صلاۃ کہ نماز اس کی پوری نہیں ہوگی، بعد مسلم میں آیا ہے خطاب ہے کہ ادکتی نماز ہے کہ جب تک کوئی سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اور مسلم کی ایک حدیث میں اور بھی ہے کہ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ ایک سورت اور نہ. تو یہ مسئلہ ایمان کے مسئلے سے بھی زیادہ آگے بڑھ گیا ہے، کیونکہ ایمان کے معاملے میں آج امت کے اندر صحیح ایمان کی نہ بحث ہے، نہ کوئی کرنا چاہتا ہے کہ جانتا ہے کہ ہم جب شیشے کے محل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو شیشے کا محل جو ہے وہ پتھراؤ کو برداشت نہیں کر سکتا. ہم اگر کسی کا پتھر ماریں گے تو ہم وہ بھی سمجھتے ہیں ہمارے اندر بھی کمزوری ہے، وہ بھی پتھر مارے گا جوابی. تو اب ایمان کی بحثیں تو ختم ہو گئی، امت کے جتنے فرقے جتنے مسالک تھے. اب اس کے بعد اعمال میں نماز چیز تھی. اب اس کو لوگوں نے اصلی جنگ کا مقام بنایا اور اس کے بعد یہ چیز لائے کہ آمین بالجہر ہے، فاتحہ خلف الامام ہے، رفع یدین ہے، جلسہ استراحت ہے. یہ چند باتیں ہیں جن کے اندر دونوں طرح کی حدیثیں اور صحیح روایت حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں دونوں کے اوپر عمل کرنے والے لوگ موجود تھے. ان کو نزاع کی چیز بنائی. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر قرآن و حدیث کی کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے اور اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تو اس کے اوپر عمل کرنے والے پر بھی کسی کو اعتراض نہ ہونا چاہیے. سورہ فاتحہ کے لیے یہ حدیث جو آئی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم الکتاب یا الفاتحہ الکتاب، کہ اس کی صلاۃ اور نماز نہیں ہوئی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے، جس کو سارے لوگوں نے مانا. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اکیلے پڑھ رہا ہے اور اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوئی، یا امام بن گیا ہے اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو سب کا یہ کہنا ہے کہ ہاں اس کے نماز. آپس میں جھگڑا ہے وہ ہے مقتدی کے لیے، اور دوسری بات یہ کہ مقتدی کے لیے جب امام خاموش ہو، قرات کر رہا ہو، آواز کے ساتھ نہ کر رہا ہو، اس وقت مقتدی کیا کرنا چاہیے. اور جب امام قرات کر رہا ہو آواز کے ساتھ، تو جہاں تک اس کا مسئلہ آیا ہے کہ اگر امام خاموشی کے ساتھ مثلا ظہر میں ہے، عصر میں ہے، قرات نہیں ہوتی، یا تیسری اور چوتھی رکعت میں آواز کے ساتھ قرات امام نہیں کرتا، تو اس کے لیے جو نہ قرات کرنے کی مقتدی کے حامی ہے وہ مسلم کی روایت لا کر زید بن ثابت کا جنہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے حکم سے قرآن مرتب کیا ہے، جو کاتبین وحی میں شمار ہوتے ہیں، ان کا فتویٰ لائے ہیں کہ امام کے پیچھے اگر کوئی مقتدی ہے تو اس کے اوپر شیء من القراءہ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی قرات نہیں ہے، چاہے وہ سورہ فاتحہ ہو یہ شیء من القراءہ کہہ کے، اور چاہے کوئی اور چیز. تو یہ مسئلہ ہو گیا. لیکن مسلم کی دوسری جو روایت آئی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے صلاۃ کو مراد یہاں پر سورہ فاتحہ، کیونکہ آگے کا مضمون یہی ہے، اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دیا ہے۔ جب میرا کوئی بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو مالک کہتا ہے حمدنی عبدی۔ اب اللہ ہی ہے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں کے کہنے کے ساتھ وہ بھی کہہ سکے۔ مالک فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی۔ الرحمن الرحیم جب کہتا ہے کوئی بندہ پڑھتا ہے تو مالک فرماتا اثنا علیہ عبدی، میری ثنا کی، میری بڑائی کی، میری خوبی کا ذکر کیا۔ فرمایا اس کے بعد جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، کہ یوم قیامت اور فیصلے کے دن کے مالک، تو نبی صاحب نے فرمایا کہ پروردگار عالم اس کے جواب میں کہتا ہے کہ فوض امرہ الیہ، کہ میرے بندے نے اپنے معاملات میرے سپرد کر دیے کہ میں فیصلہ کروں گا اور میری بندگی کا حق ادا کرنے میں لگ گیا۔ اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے کہ مالک صرف تیری بندگی ہے اور صرف تجھ سے مدد چاہتا ہوں، تو مالک فرماتا ہے یہ جو اس نے کہا ہے آدھا اس کے لیے آدھا میرے لیے ہے، اس نے ایاک نعبد کہہ کے اس نے میرا حق ظاہر کر کے بتا دیا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اور دوسری بات، اس نے مجھ سے دعا کی، مدد چاہیے، تو یہ اس کا حصہ ہے، آدھا حصہ۔ اور وَلْيَبْدِ مَا قَالَ، اس حد تک جانے کے بعد جو بندہ اس طرح سے مناجات کرے، اس طرح سے میری حمد و ثنا کرنے کے بعد کیوں التجا کرے، تو اب میرا وعدہ ہے کہ اب جو وہ سوال کرے گا میں اس کو پورا کروں۔ فرمایا اس کے بعد وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ مالک مجھے وہ راستہ دکھا جو اپنے نیک بندوں کا راستہ ہے، جن کے اوپر تم نے انعام کیا، اور ان کے راستے سے مجھے بچا کہ جو بھٹک گئے یا جن پر تیرا غضب نازل ہو، اور پھر آمین کر۔ تو فرمایا اللہ نے پہلے ہی وعدہ کر لیا تھا جو اس نے مانگا ہے پروردگار اس کی مانگ کو پورا کرے گا۔ پھر آمین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آواز کے ساتھ آمین کہتا ہے فرشتے اس کی آمین کے ساتھ آمین کہتے ہیں، اور جو مقتدی نماز پڑھنے والے بھی آمین کہیں اور ان کی آمین، تینوں کی آمین ایک وقت میں ایک ساتھ دے دے تو اس بندے کے جو پرانے سارے گناہ ہیں اللہ معاف کر دے گا۔ یہ دوسری حدیث میں ہے، جب یہ بیان کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ جب یہ شان ہے اس سورت کی، تو امام جب پڑھ رہا ہو آواز کے ساتھ، تب اگر ہم اس کے ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ اللہ نے ان آیات کی اس قدر شان بیان فرمائی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اقرا فی نفسک، پڑھو لیکن اپنے دل میں سوچو کیا کہہ رہے ہو، اللہ کیا کہہ رہا ہوگا، ورنہ نہیں جاتا۔ ایک گروہ کا یہ کہنا ہوا ہے کہ دیکھو اتنی بڑی چیز ہے، اس کی یہ قدر ہے، اللہ نے اتنی اس کی تعریف کی ہے، تو اگر امام خاموش ہے تو کم سے کم یہ تو ہو جانا چاہیے کہ اس خاموشی میں ہم بھی پڑھ لیں۔ تو ان میں اکثریت ہے کہ اگر امام خاموش ہے تو تم پڑھ لو، سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہو، اور یہ مستحب ہو گیا، لازم نہیں ہوا، کیونکہ دوسری روایت سے یہ آتا ہے کہ مقتدی پر کوئی قرات نہیں ہے اگر امام دیکھتے ہیں۔ تو یہ یہاں ہو گیا۔ اسی طرح سے ترمذی اور موطا لائے ہیں ہر جابر کا فتویٰ کے بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی سوائے اس کے الا من کان وراء الامام، اور تو نہیں ہوتی لیکن جو امام کے پیچھے ہے
اس کی بات اور ہے، گویا تائید کر دی حضرت زید بن ثابت کے فتوے کی کہ مقتدی کے اوپر کوئی قرات نہیں ہے، اگر نہ کرنا چاہے نماز ثابت نہیں ہو۔ یہ تو ہے اس وقت کہ جب امام خاموشی کے ساتھ پڑھ رہا ہو آواز۔ اب وہ آ گیا کہ امام یہی نماز پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ اس وقت کے لیے مسلم ہے ابو موسیٰ اشعری کی روایت لائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب کو سکھایا کہ یوں امام کے پیچھے کھڑے ہو جو وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے، تم ربنا ولک الحمد کہو یا ربنا لک الحمد کہو۔ سب بیان کرنے کے بعد فرمایا اور رضا قرآن امام، یہ جہر کے ساتھ آواز ہو فنصتو، تو اس کے بعد چپ۔ اب یہ مسئلہ ہوا چپ رہنے کا، اب امام کے ساتھ پڑھنے کا تو کوئی سوال نہیں کر رہا حدیث کے ساتھ۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ ہم یوں نہیں پڑھتے ہیں بلکہ ہمارا امام ہے، ہم کو وقفے دیتا ہے، وقفے مثلا الحمدللہ رب العالمین کے بعد جب وہ خاموش ہوتا ہے تب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو کہا گیا کہ اتنا بڑا وقفہ اگر نبی سب دیتے ہوتے تو کسی حدیث میں تو ہوتا، یہ تو وقفہ کہاں سے لیا ہے؟ اور اگر اتنا لمبا وقفہ تم دے رہے ہو تو جو آخر کی بات ہے، جب تم کہتے ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو امام نے کہا یہ پڑھنے کے بعد تمہیں تو ابھی سارا پڑھنا باقی، وقفے پڑھو گے؟ اب آمین اس نے کہہ دی، اور حدیث بخاری مسلم میں حدیث میں آتا ہے کہ امام کے ساتھ فرشتے آمین کہتے ہیں اور مقتدی کی آمین مل جائے تمہاری آمین تو کبھی نہیں مل سکتی۔ اب اگر تم کہو کہ ہم پہلے آمین کر لیتے ہیں تو یہ بات تو کچھ نہ ہوئی۔ تو اس طرح سے پھر بعد میں کہنا شروع کیا کہ اس وقت نہیں، بلکہ جو ہر سمرہ میں جندب سے ایک روایت آتی ہے کہ نبی صاحب 2 وقفات کرتے تھے، ایک شروع میں جس کے لیے وہ تو وہی بتا دیا سنا پڑھنے کے لیے، لیکن